Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ سب کو اپنے چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس چینل قرآنی وظائف ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے روزمرہ کے زندگی کے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں لے کر حاضر ہوتے رہیں اور آپ کی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں، اور ہم ہر بار آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل قرآنی وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے ہوئے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو مل جائے اور ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم آپ کو درود شریف کے برکت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور تم بھی ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ تو خواتین و حضرات، قرآن پاک پوری امت مسلمہ کے لیے شفاعت کا باعث ہے، اور قرآن پاک ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے روحانی فیض حاصل کرنے کا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس پر آپ عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے ذریعے بنی نوع انسان کو رہنمائی بخشی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ہر مشکل کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے ذریعے بنی نوع انسان پر ہر چیزیں واضح کر دی ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کتابیں نازل کی ہیں، وہ صرف ایک مخصوص وقت اور ایک مخصوص امت اور ایک مخصوص خطے کے لیے نازل ہوتی تھی، لیکن قرآن پاک ہر مذہب، ہر نسل اور دونوں جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک مکمل نظام حیات ہے اور ہر کوئی انسان اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں کسی مذہب اور قوم کی بندش نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا علم حاصل کریں۔ اس کا علم حاصل کرنے سے ایک تو روحانی فائدہ ہوگا اور پھر اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو قرآن پاک کی آیات کھول کھول کر بیان کی ہیں تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور
ہم جیسے جیسے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں یا نہیں، اور جیسے جیسے ہم قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہیں ویسے ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں اور دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، جس کا ہمیں، جیسا کہ ہمیں کوئی گھر میں پریشانی ہے یا رزق کی تنگی ہے یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے یا کسی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا یا اولاد نافرمان ہے یا کوئی بیمار ہے، اس طرح کے مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل قرآن پاک میں ہے اور انشاءاللہ ان تمام مسئلے کا حل قرآن پاک کے ذریعے حل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جیسے جیسے انسان اس کو پڑھتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی باتیں اور معجزات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں جب چاہتا ہوں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم جو آپ کو وظیفہ اور عمل بتانے جا رہے ہیں وہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ اور عمل ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو قرآن پاک میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور ہم نماز میں بھی ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کو اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ سورۃ فاتحہ کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس سورت کا ترجمہ پڑھیں، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سورت کا فائد کیا ہے اور اہمیت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی وجہ سے انسان کو اور اپنی مخلوقات پر انعامات کیے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اس سورت کو روزانہ اور مسلسل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دل کی خواہش اور حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر نعمت سے نواز دیتے ہیں، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز چیز کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور دعا قبول کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ آیت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ اس وظیفے کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ہم ہر مرتبہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی بھی وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کا باوضو ہونا بہت ہی لازم ہے، اور جس مرد اور عورت نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کا پاک اور صاف ہونا لازم ہے، اور جس مرد اور خواتین نے یہ وظیفہ کرنا ہے انہیں چاہیے کہ وہ پہلے صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور پھر اس وظیفے کو شروع کریں۔ یہ وظیفہ آپ دن میں کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اور نماز کے بعد آپ نے جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔
آپ جا نماز پر بیٹھ جائیں اور وظیفہ کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی وہ والا درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ یاد رکھیں، آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے 3 درود اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اور اس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کے وظیفے کو زیادہ طاقتور اور پاورفل کر دے گا اور آپ کی حاجت اور مشکل بہت جلد آسان ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی مشکل اور اپنی حاجت کے لیے۔ یہ وظیفہ آپ نے اسی طرح 2 ہفتے کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت اور رحمت سے آپ کی حاجت اور مشکل آسان ہو جائے گی، اور آپ جو اللہ تعالیٰ سے جائز خواہش کریں گے یا جائز چیز مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اس سے نواز دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔